منبر رسول پر جلوہ باز علماء کرام، ائمہ مساجد، حاضرین و سامعین، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، دوستوں اور بزرگوں، اسلام کی مقدس خواتین، پردہ نشین، پیاری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی اجلی قلوبنا بنور المحبہ والایمان والیقان ومن علینا اذ اعطانا حب نبیہ وحب اصحابہ وحب اہل بیتہ ذی الاحسان۔ الصلاة والسلام على نبيه الرحمة إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين حبيب رب المشرقين والمغربين محمد صلى الله عليه وسلم بشير ونذير، وعلى آله الذين نزلت فيهم آية التطهير، وعلى أصحابه الراشدين المتعذبين كثيرا 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 إلى يوم الكبير، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وببركة بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الميت في القبر إلا كالغريق المتزوج ينتظر دعوة تلحقه من أب أو أخ أو أم أو صديق أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ صدق الله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر اللہ کے نبی، ہم سب کے نبی، ساری کائنات کے نبی، سارے نبیوں کے نبی، وہ نبی جو زمین پر چلے تو سر پہ ابر بارندہ سایہ کرتا ہوا نظر آیا، وہ ہمارے شانوں والے مصطفیٰ کہ جو زمینوں پر قدم رکھے تو قدموں کے نشان نہ پڑے، اور میرا نبی پتھروں پہ قدم رکھتے تو پتھر نقش کفے پائے مصطفیٰ کو سینے پہ اتارتے ہوئے نظر آئے۔ وہ تیرا میرا شانوں والا نبی کہ جو جانوروں کی جرم سے گزر جائے تو جانور تیرے میرے نبی کے قدموں پہ سجدے کرتے ہوئے نظر آئے۔ وہ ہمارے شانوں والے مصطفیٰ کہ جو پہاڑوں کی بلندیوں سے گزرے تو پہاڑ ہمارے نبی کی بارگاہ میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی دھڑکنیں پیش کرتے ہوئے نظر آئے۔ اسی نبی کی بارگاہ ناز میں اپنے غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے عشق رسول میں جھوم کر، محبت رسول میں ڈوب کر، اونچی بارگاہ میں اونچی آواز کے ساتھ درود و سلام کی سوغات پیش کرے اور پڑھے اللہم صلی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ دل لگا کر پورا مجمع جھوم کر حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کے خراج پیش کرے، اللہم صلی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں، اور کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔
بے شک بولے نا سبحان بے اللہ. شک سبحان اللہ سبحان اللہ تیرے میرے نبی کی طرح کوئی ہوا ہے؟ نہیں سبحان اللہ کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں. پھر اس بات پہ تو اس نبی کے غلام کو مچل کے بولنا چاہیے سبحان اللہ. بالکل وہ فخر والی بات محسوس کرنی چاہیے کہ اس زمانے والوں زمانے میں آدم سے لے کے عیسیٰ تک نبی بھی آئے مگر کوئی نبی بھی میرے محمد کی طرح نہیں ہو بے سکتا. شک سبحان اللہ سبحان اللہ اس لیے شاعر کہتا ہے کوئی مثل کہتے ہیں جیسا کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. بے شک کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. سبحان اللہ کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. اور یہ شعر کو سنے. میرے دامن طلب کو ہے انہی کے در سے نسبت. بے شک سبحان اللہ جس کو حضور کے در سے نسبت ہے وہ بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ ورنہ دوسرے سے میری گزارش ہی کوئی نہیں وہ بولے مچل کے سبحان اللہ. سبحان اللہ میرے دامن طلب کو ہے انہی کے در سے نسبت کسی اور سے یہ رشتہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. بے شک سبحان اللہ کسی اور سے یہ رشتہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. اور قبر جس دم میری تیار کرائی جائے بے شک بے شک قبر جس دم میری تیار کرائی جائے تو خاک تھوڑی سی مدینے کی بھی ڈالی جائے. اللہ قبر جس دم میری تیار کرائی جائے تو خاک تھوڑی سی مدینے کی بھی ڈالی جائے اور آب زمزم ہو میسر کیا بات تو غسل دے دے. سبحان اللہ آب زمزم ہو میسر تو غسل دے دینا اور چادر کفن بھی طیبہ سے منگائی جائے. اور چادر کفن بھی طیبہ سے منگائی جائے اور آرزو یہ نہیں ہے کہ دعائے ہزار دو. آرزو یہ نہیں ہے کہ دعائے ہزار دو بس نعت محمد پڑھ کے مجھے قبر میں اتار دو. بس نعت محمد پڑھ کے مجھے قبر میں اتار دو. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں اس وقت میں اور آپ ایک تعزیت کی محفل کو سجائے بیٹھے ہیں. بے شک ایک اصال ثواب کی محفل میں آئے بیٹھے ہیں. مرحومہ جناب امینہ بی بی اس کے اصال ثواب کی یہ محفل ہے. میں خدا قدر جبار کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ مولا کریم آپ کا آنا علماء کرام کا آنا اور یہاں بیٹھ کر ذکر و اذکار کرنا اللہ و رسول کا ذکر کرنا یہ ذکر اللہ اپنی بارگاہ لم یزل میں قبول فرمائے اور اس کے بدلے میں مرحومہ امینہ بی بی کی قبر میں نور کی بارش نازل فرمائے. مولا کریم اس کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے ان کی بخشش فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں ٹائم بہت زیادہ ہو چکا ہے اور ویسے بھی ہماری قوم محفل کو دھیان میں رکھ کر کے اصال ثواب کی محفل میں نہیں آتے. وہ کھانے کا وقت کیا ہے کھانے کا ٹائم کتنے بجے شروع ہونے والا ہے بس اسی وقت ابھی یہاں بڑے بڑے لوگ آپ کو نظر آئیں گے. ان کو اتنا محسوس اور پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی جب اصال ثواب کی محفل سجائی گئی ہے قبر والے کو کچھ فائدہ پہنچانے کے لیے تو ان کو اتنا احساس نہیں ہوتا کہ ہم بھی جا کے محفل میں بیٹھ جائے اور محفل میں بیٹھ کر کے کبھی سبحان اللہ بول کر کے اس کا ثواب قبر والے کو پہنچا دے. جس کے لیے کھانے آئے ہیں اس کو اصال ثواب پہنچا دے, اس کو نیکی کا کوئی کام کر کے پہنچا دے, اس کو ثواب والا کوئی کام کر کے پہنچا دے. مگر ہماری قوم ان کاموں سے بہت پیچھے رہ چکی ہے. اسی لیے آج زمانے میں در بر درد کی ٹھوکریں کھا رہی ہے اور مار کھا رہی ہے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں بہرحال میں ویسے ہوں محسن رضا چاہے 50 آدمی ہو چاہے 5000 کا مجمع ہو تقریر ایک جیسی ہی ہوتی ہے. بے شک سبحان اللہ آپ نے ابتدا میں میرا ساتھ دینا ہے یار. یہ 5 کلو کی جو ہمارا سر ہوتا ہے نا 5 کلو کا سر میرے سامنے یہ سر صرف ہلانے سے کام نہیں چلتا ادھر زبان کو حرکت دینے پڑتی ہے. بے شک ذرا زبان سے بھی بولنا پڑتا ہے. ذرا بولے سبحان اللہ.
शुरुआत में आप मेरा साथ दे, बहुत फायदे की बातें इस साल सवाब के हवाले से आप हजरात के सामने करके मैं चला जाऊंगा, आपको काम आएगी और इंशाअल्लाह ताला ये बातें आपके लिए फायदा मंद रहेगी। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, तवज्जो करे, ज़हन को हाजिर रखे, और कोई भी बंदा इधर उधर ऐसा हो तो मोबाइल भी बंद कर दे और मोबाइल के अंदर अपना टाइम इधर उधर ज़ाया ना करे। तवज्जो रखे, मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूँ। मेरी एक आदत होती है कि मेरे साथ चलना है तो शुरू से साथ चले, वरना अगर बीच में आपने मुझे छोड़ा तो मैं बहुत दूर भाग जाऊंगा, आप मुझे पकड़ता रह जाओगे। इसलिए पूरी बात को अगर समझना है तो इब्तिदा में तवज्जो के साथ मेरी गुफ्तगू को सुने। तवज्जो, ये दुनिया है, दुनिया बहुत वसी है, बहुत तवील है, फैली हुई है। कायनात पूरा यूनिवर्स फैला हुआ है, पूरी दुनिया फैली हुई है। और ये जो दुनिया कायम है ना, ये दुनिया जो अभी कायम है वो किस बुनियाद पर कायम है? दुनिया ताल्लुकात की बुनियाद पर कायम है। बेशक, यही बात है ना, बेशक, बेशक। दुनिया ताल्लुकात की बुनियाद पर कायम है। आप कहोगे कि मोहसिन रजा ये ताल्लुकात की बुनियाद पर दुनिया कायम कैसे? तवज्जो रखनी है यार, पूरे ध्यान के साथ मेरी गुफ्तगू को सुने। मैं बहुत बड़ी बात आपको बताने जा रहा हूँ। ये दुनिया ताल्लुकात पर कायम है। आप कहोगे कि दुनिया ताल्लुकात पर कैसे कायम है? तो मैं कहूँगा कि दुनिया के अंदर आप देखें तो आपको कहीं ना कहीं कोई रिश्ता दिखाई देगा, कहीं ना कहीं कोई ताल्लुक दिखाई देगा। मिसाल के तौर पर आप शुरू करें तो कभी आपको एक रिश्ता दिखाई देगा जो बाप बेटे का रिश्ता होता है, और आगे चले तो दूसरा रिश्ता दिखाई देगा जो दादा पोते का रिश्ता है। एक नजर आप दूसरी तरफ करेंगे तो आपको चचे और भतीजे का रिश्ता दिखाई देगा। अगर दूसरी तरफ नजर दौड़ाएंगे तो आपको मामू और भांजे का रिश्ता दिखाई देगा। कभी आप नजर को और आगे बढ़ाएंगे तो माँ बेटी का रिश्ता भी नजर आएगा, कभी भाई भाई का रिश्ता नजर आएगा, कभी भाई बहन का रिश्ता नजर आएगा, कभी दो दोस्तों का रिश्ता नजर आएगा, कभी दो यारों का रिश्ता नजर आएगा। इस तरीके से ये दुनिया फैलती चली जाती है। ये ताल्लुकात की बुनियाद पर ये दुनिया फैलती चली जाती है, रिश्तेदारी की बुनियाद पर ये दुनिया फैलती चली जाती है। और ये रिश्ते इतने मजबूत हुआ करते हैं, इतने ताकतवर हुआ करते हैं कि दुनिया की कोई ताकत इन रिश्तों को बिखेर नहीं सकती है। दुनिया की कोई कुव्वत इन रिश्तों को मिटा नहीं सकती है, इन रिश्तों को तोड़ नहीं सकती है, इन रिश्तों को जुदा नहीं कर सकती है। कितना अजीम रिश्ता होता है बाप और बेटे का। मुझे बताओ, दुनिया के अंदर कोई ताकत है जो बाप और बेटे के अंदर दरार पैदा कर सके? मुझे बताओ, दुनिया के अंदर कोई ऐसा कीमती पैसा है जो माँ और बेटी का रिश्ता खत्म कर सके? ये वो अजीम रिश्ते हैं जिन रिश्तों को न दौलत की बुनियाद पर तोड़ा जा सकता है, न कुव्वत की बुनियाद पर तोड़ा जा सकता है, न माल की बुनियाद पर तोड़ा जा सकता है। इन रिश्तों को किसी भी दुनिया की ताकत, कोई भी दुनिया की ताकत इन रिश्तों को तोड़ नहीं सकती है। मगर अल्लाह अकबर कबीरा। ए मुसलमानों, ए इसाले सवाब के महफिल में आकर के अल्लाह के रसूल के दीन की तालीम को सुनने वालों, सुनो सुनो, आपने ये सोचा था कि दुनिया की कोई ताकत इन रिश्तों को तोड़ नहीं सकती, इन रिश्तों को जुदा नहीं कर सकती। मगर एक वक्त आता है, एक मौका आता है, एक लम्हा आता है कि जिस लम्हे बाप और बेटे का रिश्ता भी टूट जाता है, माँ बेटे का रिश्ता भी टूट जाता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो बाप जो अपने बेटे के ऊपर कोई भी मुसीबत आती, उस मुसीबत को कभी ताकत की बुनियाद पर दूर कर देता, कभी माल की बुनियाद पर दूर कर देता, कभी पैसे लुटा कर अपने बेटे के ऊपर आने वाली मुसीबत को दूर कर देता था। वो माँ जो अपने बेटे के चेहरे पर गम का मलाल नहीं देख सकती थी, गम के आसार नहीं देख सकती थी। मगर एक वक्त आता है, एक लम्हा आता है कि माँ भी कुछ नहीं कर सकती है और बेटा भी कुछ नहीं कर सकता है। अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरा। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, एक लम्हा आता है कि जो जिस लम्हे ये सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं, एक ही दिन के अंदर, एक ही वार के अंदर, एक ही सेकंड के अंदर ये सारे रिश्ते
ٹوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں، بکھرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ کون سا لمحہ ہے؟ اس لمحے کو موت کا لمحہ کہتے ہیں، اس کو موت کی گھڑی کہتے ہیں۔ ایک باپ کے سامنے بیٹا تڑپ رہا ہوتا ہے، وہ موت و زندگی کی کشمکش میں وہ ہاتھ پاؤں مار رہا ہوتا ہے، باپ کو پتا ہوتا ہے چند لمحوں میں میرا بیٹا دنیا سے جدا ہونے والا ہے، دنیا سے جانے والا ہے، 10 من مٹی کے نیچے اس کو دفن کر دیا جائے گا۔ ایک باپ کے سامنے بیٹا تڑپ رہا ہے، موت سر پہ آ کے کھڑی ہوتی ہے، وہ موت و زندگی کی کشمکش میں ہوتا ہے، مگر ایک باپ اپنے بیٹے کو بچا نہیں سکتا ہے۔ ایک ماں بھی موجود ہوتی ہے، مگر ایسے دردناک حالت میں ایک ماں اپنے بیٹے کو دعا کے سوا کچھ نہیں دے سکتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کی بہن بھی وہاں موجود ہوتی ہے، مگر ایک بہن اپنے بھائی کو موت کی مصیبت میں دیکھ کر کے کوئی سہارا نہیں دے سکتی ہے، کوئی سہارا دے نہیں سکتی۔ اللہ اکبر۔ سارے لوگ صرف دعائیں کر سکتے ہیں، مگر اس موت سے کوئی چھٹکارا نہیں دلوا سکتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پتہ یہ چلا کہ جب موت آتی ہے تو سارے رشتے بے بس ہو جاتے ہیں، جب موت آتی ہے تو سارے تعلقات بے بس ہو جاتا ہے، نہ باپ والا رشتہ کام آتا ہے، نہ ماں والا رشتہ کام آتا ہے، نہ بیٹی کا رشتہ کام آتا ہے، نہ بھائی کا رشتہ کام آتا ہے، نہ دوست تم کو سہارا دے سکتا ہے۔ تو مسلمانوں، جب یہ دنیا تعلقات پر قائم ہے تو کسی ایسی ذات سے تعلقات قائم کر لیا جائے جو موت کے وقت بھی تم کو سہارا دیتا ہوا نظر آئے۔ ایسی کسی شخصیت کے ساتھ، ایسی کسی ذات کے ساتھ تعلق چھوڑ لیا جائے جس کو موت کے دردناک وقت میں بھی پکارو وہ تم کو سہارا دیتا ہوا نظر آئے۔ اور یہ رشتہ کسی اور کا رشتہ نہیں، یہ رشتہ محمد رسول اللہ کا رشتہ ہے، یہ رشتہ آمنہ کے لال کا رشتہ ہے، یہ رشتہ حسن حسین کے نانے کا رشتہ ہے۔ قسم رب کعبہ کی، موت کے دردناک عالم میں جب امتی اپنے نبی کو پکارتا ہے، باپ کو سہارا نہیں دے سکتا، مگر نبی ایسے دردناک عالم میں اپنے رخ زیبا کی زیارت کراتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دوسری گھڑی آتی ہے اللہ اکبر قبر کی، قبر کے اندر سارے لوگ مٹی دے کر کے چلے آتے ہیں، کوئی تمہاری قبر میں نہ باپ آتا ہے، نہ بیٹا آتا ہے، نہ دادا آتا ہے، نہ چچا آتا ہے، نہ ماموں آتا ہے، نہ نانا آتا ہے، نہ کوئی دوست آتا ہے۔ آخر میں تمہاری قبر میں کوئی آتا ہے تو سوال و جواب کے وقت آمنہ کا لال آتا ہے، امام الانبیاء آتے ہیں، محمد رسول اللہ آتے ہیں، تاجدار کائنات آتے ہیں، واجب الوجود کے شاہکار تخلیق آتے ہیں۔ تو میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے غلاموں، پتہ یہ چلا کہ مضبوط اگر رشتہ کوئی ہے وہ امام الانبیاء کا رشتہ ہے، وہ نبیوں کے امام کا رشتہ ہے۔ تو نبی کے ساتھ رشتہ مضبوط کر لو، نبی کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لو، تاکہ جب تم موت کے وقت پکارو تو نبی تم کو سہارا دیتے ہوئے نظر آئے گے، قبر میں پکارو تو قبر میں تم کو سہارا دیتے ہوئے نظر آئے گے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں، موت برحق ہے، ایک نہ ایک دن آپ نے بھی مرنا ہے، میں نے بھی مر جانا ہے، کوئی کسی کو بچا نہیں سکتا ہے۔ موت کے راستے سے ہر ایک نے گزرنا ہے، سارے لوگ گزر کر کے گئے ہیں، ہم نے بھی گزرنا ہے۔ کل ان کا انتقال ہوا تھا، کل ہمارا انتقال ہو جانے والا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، موت کی تیاری کرو، قبر کی تیاری کرو، آخرت کی تیاری کرو، دین کا کام کرو، دین پر چلنے والے بن جاؤ، رسول اللہ کے سچے وفادار غلام بن جاؤ، رسول اللہ کی شریعت پر عمل کرنے والے وفادار بن جاؤ، رسول اللہ کے دین کے ساتھ وفاداری کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ، والحمدللہ حمدا کثیرا۔ دیکھیے نا، مرنا تو ہے، قبر میں سب نے جانا ہے، آپ نے بھی جانا ہے، میں نے بھی جانا ہے، مگر میں وہ تقریر سناتا ہوں کہ ہم کو قبر میں جانے میں بھی مزہ آ جائے۔ لوگ موت کا نام سن کر کے ڈر جاتے ہیں کیونکہ تقریر پھر ایسی ہوتی ہے، مگر میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ نہ ہم کالے نہ کالی باتیں کرتے ہیں، ہم چمکتے ہوئے رسول کے غلام ہیں تو باتیں بھی چمکتی ہوئی کرتے ہیں۔ ہاں بالکل، بات ایسی کرو کہ مرتے وقت بھی مزہ آ جائے اور قبر میں جانے کا بھی بڑا مزہ آ جائے، بات ایسی ہونی چاہیے۔ دیکھیے میں نے یہ جو حدیث پڑھی ہے نا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مل میت فی القبر الا کالغریق المتزوج ينتظر دعوة تلحقه من اب او اخ او ام او صدیق او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ او نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، میں نے قوالی نہیں پڑھی، میں نے تمہارے نبی کی حدیث پڑھی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ہاں ذرا بولو نا یار سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجھے حضرت، ہاں بالکل، یہ میں نے حدیث پڑھی ہے، زبان میری ہے، مگر جو لفظ میں نے نکالے نا وہ تیرے نبی کے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔
ہاں یہ نبی کے الفاظ ہیں، زبان میری ہے۔ حدیث کو پھر سے سنیں، بالکل نعت سنتے وقت بھی سبحان اللہ بولو، مگر نعت کسی اور کا کلام ہوتا ہے، کوئی مولوی صاحب کا لکھا ہوا کلام، کسی شاعر کا کلام۔ یہ جو حدیث پڑھی ہے نا وہ کسی شاعر کا کلام نہیں، تیرے نبی کا کلام ہے۔ سبحان اللہ سبحان سنو اللہ پھر سے حدیث کو سنو، آقا فرماتے ہیں مل میت فی القبر الا کالحریق المتزوج، لوگوں جب مرنے والا مر رہا ہوتا ہے تو اس کی حالت، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ تو تیرے میرے نبی نے فرمایا کہ جب مرنے والا مر رہا ہوتا ہے تو اس کی کیفیت ایسے ہی ہوتی ہے جیسے پانی میں ڈوبنے والا کوئی پانی میں ڈوب رہا ہو۔ بے شک بے شک یہ حضور نے فرمایا۔ اب یہ مثال کیوں تھی سرکار نے کہ پانی میں ڈوبنے والا جب ڈوب رہا ہوتا ہے ایسی ہی کیفیت مرنے والے کی ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ تو مطلب یہ ہوا کہ جب ایک پانی میں ڈوبنے والا ڈوب رہا ہوتا ہے اور اس کو کوئی سہارا دینے والا نہیں ہوتا، اس کو کوئی بچانے والا نہیں ہوتا، تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے وہ پانی میں ہاتھ پیر مار رہا ہوتا ہے اور آواز دے رہا ہوتا ہے بچاؤ لوگوں بچاؤ، بچاؤ مجھے بچاؤ، بچاؤ مجھے بچاؤ، اور اس کو کوئی سہارا دینے والا ملتا نہیں، یہاں تک کہ وہ پانی میں ڈوب جاتا ہے، وہ مر جاتا ہے۔ بے شک یہی کیفیت مرنے والے کی ہوتی ہے۔ جب موت آ جاتی ہے نا کوئی کسی کو بچا نہیں سکتا، وہ سارے لوگوں کو آواز دے رہا ہوتا ہے بچاؤ مجھے بچاؤ، مگر وہ مر جاتا ہے۔ اب آگے کیا ہوتا ہے؟ تیرے میرے نبی نے فرمایا کہ مرنے والا تو مر گیا، اس کے بعد اس کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، جنازے میں رکھا گیا، نماز جنازہ پڑھی گئی۔ بے شک سبحان اللہ نماز جنازہ پڑھتے ہو کہ نہیں؟ نماز جنازہ پڑھی گئی۔ آقا نے فرمایا کہ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد اس کو قبر میں اتار دیا گیا۔ لوگ گئے قبرستان میں، قبر میں اتارا، 10 من مٹی کے نیچے اس کو دفن کر دیا اور قبر میں اس کو دفن کر کے گھر چلے گئے۔ آقا جی پھر آگے میرے آقا نے فرمایا من میت فی القبر الا کالغریق المتزوج ینتظر دعوی۔ تیرے میرے نبی نے فرمایا اے لوگوں، میری امت کے لوگوں سنو، جس کو تم قبرستان میں قبر میں اتار کے آئے ہو وہ قبر میں جانے کے بعد ختم نہیں ہو گیا، بے شک سبحان اللہ وہ قبر میں جانے کے بعد مٹ نہیں گیا، بے شک وہ قبر میں جانے کے بعد اس کی ہڈیاں سڑ نہیں گئی، وہ قبر میں جانے کے بعد مٹ نہیں گیا، بلکہ تیرے میرے نبی نے اعلان فرمایا کہ لوگوں جس کو تم قبر میں ڈال کے آئے ہو وہ تو اپنی قبر میں پڑا ہوا انتظار کر رہا ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اونچی آواز سے، اونچی آواز سے سبحان اللہ سبحان کیا کر اللہ رہا ہے؟ انتظار اونچی آواز سے انتظار انتظار۔ کس نے بولا، کس نے کہا؟ ہمارے آقا نے ہاں میرے نبی کا فرمان ہے۔ کس کا فرمان ہے؟ ہمارے نبی کا نبی نے فرمایا جس کو تم قبر میں اتار کے آئے ہو وہ تو اپنی قبر میں پڑا ہوا انتظار کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، والحمد للہ حمدا کثیرا۔ اب میرے نبی کی حدیث سے کتنی باتیں ثابت ہوتی ہیں وہ آپ نے یہاں سے لے کر کے محفل سے اٹھنا ہے اور جانا ہے۔ دیکھیے آقا نے فرمایا جس کو تم قبر میں اتار کے آئے ہو وہ اپنی قبر میں پڑا ہوا انتظار کر رہا ہے۔ اب اے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں، مجھے اس سوال کا جواب دو، انتظار کرنے کے لیے زندگی کا ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ بے شک انتظار کرنے کے لیے وہ زندگی کا ہونا ضروری، جو انتظار کرے اس کے پاس بھی زندگی کا ہونا ضروری، اور جو انتظار جس کا انتظار کیا جائے اس کا زندہ ہونا بھی ضروری۔ یہاں سے پتا چلا وہ قبر میں انتظار کر رہا ہے، مطلب اس کو وہاں دوسری زندگی عطا کر دی۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ تبھی تو انتظار کر رہا ہے، انتظار کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے۔ آقا نے فرمایا وہ اپنی قبر میں پڑا ہوا انتظار کر رہا ہے۔ حضور ہی سے سوال کرتے آقا جی وہ انتظار کر رہا ہے تو کس چیز کا انتظار کرتا ہے اپنی قبر میں؟ جیسے مرحومہ امینہ بی بی 11 رمضان کو ان کا انتقال ہوا، وہ اپنی قبر میں پڑی ہوئی حدیث رسول کی روشنی میں بولتا ہوں آج میں اپنی قبر میں انتظار کر رہی ہوں۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ بولو نا یار سبحان اللہ۔ مرحومہ امینہ بی بی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ قبر والا انتظار کرتا ہے۔ اب اچھا اس حدیث کے اندر کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہے
پوری حدیث کے اندر مطلق فرمایا قبر والا انتظار کرتا ہے. اب یہ نہیں فرمایا کہ 1 دن انتظار کرتا ہے یا 10 دن انتظار کرتا ہے یا 1 مہینے تک انتظار کرتا ہے یا 40ویں تک انتظار کرتا ہے یا 1 سال تک انتظار کرتا ہے یا 5 سال تک انتظار کرتا ہے. 50 سال ہو جائے پھر بھی انتظار کرتا ہے, 100 سال ہو جائے پھر بھی انتظار کرتا ہے, 200 سال ہو جائے پھر بھی انتظار کرتا ہے. پھر وہ مرا کب ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ انتظار کرتا ہے. حضور نے فرما دیا انتظار کرتا. بس اگر کسی مولوی صاحب نے کہا ہوتا تو ہمارے دماغ میں کوئی بات آتی, مگر یہ فرمان اس نبی کا فرمان ہے کہ میرے نبی کی زبان کا یہ عالم ہے کہ میرے نبی نے اگر جو رات کو کہا دن ہے تو سورج نکل آیا. میرے نبی نے اگر رات کو کہا دن ہے تو سورج نکل آیا, اور جو دن کو کہا رات ہے تو رات ہو کے رہی. تیرے نبی کی زبان سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہی. سبحان اللہ. نبی کی زبان کے یہ عالم ہے. آقا نے فرمایا وہ انتظار کرتا ہے. آقا جی کس چیز کا انتظار اپنی قبر میں کرتا ہے؟ کیا کھانے پینے کا انتظار, دال چاول کا انتظار, بینک بیلنس کا, گاڑی وغیرہ کا انتظار کرتا ہے؟ کہنا وہ کھانے پینے کا اپنی قبر میں بیٹھ کے انتظار نہیں کرتا, بلکہ ینتظر دعوا, وہ اپنی قبر میں پڑا ہوا فقط تمہاری دعاؤں کا انتظار کرتا ہے. وہ کس کا انتظار کرتا ہے؟ ہماری دعاؤں کا. دعاؤں کا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا جی یہ بھی بتا دیجئے اگر وہ انتظار کرتا ہے تو آپ نے بتایا وہ انتظار کرتا ہے, کس چیز کا انتظار کرتا ہے؟ نبی نے بتایا دعا کا انتظار کرتا ہے. تو آقا جی یہ بھی بتا دیجئے وہ اپنی قبر میں پڑا ہوا کس کی دعا کا انتظار کرتا ہے, کن کی دعا کا انتظار کرتا ہے؟ تو تیرے میرے نبی نے فرمایا تلحقہ من اب او اخ او ام او صدیق. آقا نے فرمایا وہ اپنی قبر میں پڑا ہوا کبھی انتظار کرتا ہے آج میرا بھائی میری بخشش کی دعا کرے گا, آج میرا باپ میری بخشش کی دعا کرے گا. وہ کبھی انتظار کرتا ہے آج میری ماں او ام, آج میری ماں میری بخشش کی دعا کرے گی. کبھی انتظار کرتا ہے آج میرا بیٹا میری بخشش کی دعا کرے گا. ماں گئی ہے تو وہ انتظار کرتی ہے آج میرا بیٹا میری بخشش کی دعا کرے گا. بیٹا گیا ہے وہ انتظار کرتا ہے آج میری ماں میری بخشش کی دعا کرے گی. یہاں تک کہ وہ انتظار کرتے کرتے وہ یہاں تک انتظار کرتا ہے آج میرے محلے والے میری بخشش کی دعا کرے گی, آج میرے گاؤں والے میری بخشش کی دعا کریں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ بتایا, توجہ توجہ, ادھر 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 توجہ, ہر بندہ توجہ کے ساتھ گفتگو کو سنے. میرے نبی نے فرمایا وہ قبر میں پڑا ہوا انتظار کرتا ہے. کس چیز کا انتظار؟ تو آقا نے فرمایا دعا کا انتظار. کس کی دعا کا انتظار؟ تو باپ کی دعا کا انتظار, ماں کی دعا کا انتظار, بیٹے کی دعا کا انتظار, بھائیوں کی دعا کا انتظار, رشتہ داروں کی دعا کا انتظار, محلے والوں کی دعا کا انتظار, گاؤں والوں کی دعا کا انتظار. آقا جی اگر ان میں سے کوئی اس قبر والے کے لیے دعائے مغفرت کر دے تو پھر ہوتا کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سارے لوگوں کی جو دعا کا انتظار کرتا ہے قبر میں پڑا ہوا یا قبر میں پڑی ہوئی, مرد ہے تو پڑا ہوا, عورت ہے تو پڑی ہوئی قبر میں. یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ اگر کوئی اس کے لیے دعائیں مغفرت کر دے تو پھر ہوتا کیا؟ مثال کے طور پر مرحومہ امینہ بی بی, اس حدیث رسول کی روشنی میں عرض کرتا ہوں, وہ اپنی قبر میں پڑی ہوئی کیا کرتی ہے اس وقت؟ انتظار. بولو یار کیا کرتی ہے؟ انتظار. کسی کو جواب دینا ہو رہا تو میں حاضر ہوں. اپنی گفتگو کا ایک ایک لفظ کا ذمہ دار میں ہوں. میں قرآن